إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن خير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ محترم حضرات، بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، چھوٹے بچوں، میری آواز سننے والی ماں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی کی حمد و ثنا ہے جس نے مجھے اور آپ کو مسلمان گھرانے میں پیدا فرمایا، سچا عقیدہ عطا فرمایا اور ایک باعزت اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو سارے زمین و آسمان کا خالق اور مالک ہے اس کا بندہ بن کر دنیا میں جینے کا طریقہ سکھلایا۔ اور درود و سلام ہو میرے اور آپ کے پیارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں جینے کا طریقہ بتلایا، شریعت کے احکام بتائے، قرآن کی تفسیر و توضیح بتائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں ان تمام محدثین پر، ائمہ اعظام پر جنہوں نے دین اسلام کی خدمت کی، اور ان تمام پر اللہ کی رحمتیں ہوں جو دین اسلام کی خدمت کرتے ہیں، خادم دین ہیں اور لوگوں کے سامنے صحیح عقیدہ بیان کرتے ہیں۔ دوستو، عزیزوں، ماں اور بہنوں، میں نے سورۃ النور کی ایک آیت کے سامنے تلاوت کی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ، جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں مومنوں میں فحش پھیلے، مومنوں میں برائی پھیلے، فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے اور تم لوگ نہیں جانتے۔ تو دردناک سزا کے مستحق وہ لوگ ہیں جو مومنوں میں فحش پھیلانا چاہتے ہیں، مومنوں میں برائیاں پھیلانا چاہتے ہیں، مومنوں میں فساد پھیلانا چاہتے ہیں۔ ایک شریف، پاک دامن اور باعصمت حیادار عورت اپنے سر پر جلباب ڈالتی ہے، برقع پہنتی ہے، نقاب پہنتی ہے، یہ دشمن طاقتیں، یہ دجال، یہ فرعون اس کے سر سے اس حیا کی چادر کو اتارنا چاہتے ہیں، اس کے سر سے اس حیا کی چادر کو نکالنا چاہتے ہیں، اس با حیا عورت کو بے حیا بنانا چاہتے ہیں۔ ان کے لیے سزا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ۔ قرآن سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا النبی، اے نبی، قل لازواجک، تمہاری بیویوں سے کہہ دو، وبناتک، تمہاری بیٹیوں سے کہہ دو، ونساء المؤمنین، مومنوں کی عورتوں کو یہ حکم دے دو، یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ وہ اپنے سر کے اوپر سے اوڑھنیاں ڈالیں، ذالک ادنی ان یعرفن فلا یؤذین، لوگوں کو معلوم ہو جائے گا کہ یہ محتشمہ، ایک با پردہ
اور باحیا عورت ہے اس سے چھیڑخانی نہیں کریں گے، چھیڑخانی نہیں کریں گے۔ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم کرنے والا ہے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، میری باتیں جہاں مردوں کے لیے ہیں وہاں زیادہ تر اس کا تعلق عورتوں سے بھی۔ خواتین غور سے سنیں، جو مائیں اور بہنیں ہمارے ساتھ جمعے کے خطبے میں ہوتی ہیں وہ غور سے سنیں کہ پردہ، حجاب، برقع، نقاب یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے جو یہ عورت اپناتی ہے۔ اسی لیے جبریل امین، اللہ تعالیٰ نے جب جہنم بنائی اور جنت بنائی تو جبریل امین سے کہا کہ جبریل جاؤ دیکھو جنت اور جہنم کیسی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ جنت کی رونقیں اتنی ہیں جو بھی جنت دیکھے گا جانے کی خواہش ضرور کرے گا، اور جہنم ایسی خطرناک ہے جو بھی سنے گا اس میں نہیں جائے گا۔ لیکن جب دوبارہ جا کر دیکھنے کو کہا تو کہا کہ یہ تو جہنم ایسی ہے جس کو شہوتوں سے بھر دیا گیا ہے، جنت ایسی ہے جس کو ناپسندیدہ چیزوں سے بھر دیا گیا ہے۔ جب ایک خاتون کسی دعوت میں جاتی ہے، فنکشن میں جاتی ہے، سارے لوگ اپنے زیوروں کی نمائش کر رہے ہیں، 50,000 20,000 کے جوڑے کی نمائش ہو رہی ہے، اللہ کا آپ کو حکم ہے کہ آپ برقع پہنیں، دل میں تکلیف ضرور ہوتی ہے، ارے میرے زیورات کی نمائش نہیں ہوئی، میرے کپڑے کسی نے نہیں دیکھے، میرے برقعے نے میرے زیورات کو ڈھانپ لیا۔ اسی کے لیے جنت اسی کے لیے ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، گرمی کا موسم ہے اور سارے لوگ راحت لے رہے ہیں، سارے لوگ ادننگے گھوم رہے ہیں، لیکن ایک عورت کے لیے حکم ہے کہ گرمی برداشت کرتے ہوئے تم حجاب پہنو، تمہاری مرضی کے خلاف حجاب کا استعمال کرو، اس لیے کہ تمہاری زیب و زینت تمہارے شوہر کے لیے، تمہاری خوبصورتی تمہارے شوہر کے لیے ہے، اور اسی کے لیے جنت ہے۔ حفت الجنت بالمکارہ، جنت اسی کے لیے ہے۔ دوستو عزیزو، آپ نے سنا ہوگا کہ حجاب کے معاملے کو لے کر یہ اللہ کا حکم ہے مسلمان عورتوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا، یا اسماء اذا بلغت المرأة المحیض، اے اسماء جب عورت جوان ہو جاتی ہے تو اس کے سر پر اس کا سر کھلا نہیں رہنا چاہیے، اسے پردہ کرنا چاہیے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ یا ایھا النساء یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے عورتوں سے اور اپنے بیٹیوں سے اور مسلمان عورتوں سے کہو کہ وہ سر پر اوڑھنی ڈالیں، یعنی پورے برقعے کے ساتھ۔ ہمارے استاد محترم بتاتے تھے کہ عورت اگر راستہ چلتی ہے تو منیمم اسے صرف ایک آنکھ کھلا رکھنے کی اجازت ہے۔ کتنا؟ ایک آنکھ، اس سے ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ ایک آنکھ اگر عورت کھلا رکھتی ہے تو اسے راستہ دکھ جاتا ہے۔ تو تفسیر پڑھاتے انہوں نے کہا، سورۃ النور کی تفسیر میں کہا کہ صرف ایک آنکھ۔ چلو بدلتے زمانے کے ساتھ ساتھ برقعے کے انداز بدل گئے، برقع بدل گیا، نقاب آ گیا۔ نقاب میں پہلے 2 آنکھیاں دکھتی تھی۔ ہمارے ایک استاد اور نے کہا کہ نقاب ایسا ہوتا ہے کہ اگر یہ نقاب کسی گائے کو بھی پہنا دے تو وہ بھی خوبصورت لگنے لگے۔ تو نقاب میں بھی کبھی عورت کیا ہو جاتی ہے؟ خوبصورت نظر آتی ہے، لیکن نقاب ایسا ہونا چاہیے کہ صرف آنکھیں دکھیں اور نیچے سے رخسار نہ دکھیں، دوسرا آس پاس کا چہرہ نہ دکھے۔ اللہ شریعت کہتی ہے، صحابیات کہتی ہیں کہ نقاب کا استعمال کرتی تھی، صحابیات سے ثابت ہے، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ثابت ہے کہ نقاب پہنتی تھی، لیکن نقاب ایسا نہ ہو کہ بالکل نیچے تک نظر آئے، رخسار نظر آئے، کلے نظر آئے، اور پھر آنکھ کا کاجل نظر آئے۔ اس میں تھوڑی بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ دوستو عزیزو، بات کہنے کی ہے، اللہ کا حکم ہے کہ عورت پردے میں رہے۔ المرأة اذا خرجت من بیتها استشرفها الشیطان،
عورت جب اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو شیطان اس کے پیچھے چل جاتا ہے۔ رہتے زمانے کے ساتھ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ عورت اچھے کلر کی گھڑی پہن سکتی ہے، اپنے لباس کی حیثیت سے گھڑی، سوری ہوئی گھڑی پہن سکتی ہے، کوئی بات نہیں ہے، عورتوں میں پہن سکتی ہے۔ چشمہ، کلرفل چشمہ استعمال کر سکتی ہے۔ لیکن اگر کوئی عورت یہ کہے کہ اسی حساب سے میں اپنا برقع بھی پہنوں گی جس میں ایمبرائڈنگ لگا ہوا ہو اور بہت ساری اپنے نئے اسٹائل کا برقع بنا ہوا ہو، تو ہم اس کی اجازت نہیں دیں گے، کیونکہ گھڑی ضرورت ہے، چشمہ پہن سکتی ہے، اجازت ہے، وہ عورتوں میں پہن سکتی ہے۔ لیکن جس طرح کے برقعے آ چکے ہیں، برقع زینت چھپانے کے لیے ہے، زینت دینے کے لیے نہیں۔ اگر برقع حد سے زیادہ سج جاتا ہے تو وہ خود چھپانے کے بجائے زینت دیتا ہے۔ اس کی مثال آپ ایسے سمجھ لیں، ہم اور آپ شو پہنتے ہیں، شو کے نیچے سول ہوتا، کیا بولتے ہیں، سول بولتے ہیں، جو چمڑے کا ہوتا ہے، جو اصل حصہ ہوتا ہے۔ اگر اسے کاٹ کے پھینک دے کے اوپر کا حصہ رکھ لیں تو کیسے رہے گا؟ اسے شو کہیں گے؟ بالکل ایسے برقعے کی ایسی ہی بات ہوگی جو بالکل سجا دھجا ہو، ادھر سے کٹا ہوا ہو، پھر ادھر سے کٹا ہوا ہو، اور پھر اتنا ٹائٹ برقع ہو کہ جسم کی ساخت نظر آنے لگے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ایسا برقع نہیں۔ برقعے کا مطلب ہے کہ عورت کے جسم کے خد و خال نظر نہیں آئے، یہ حجاب ہے۔ حجاب یہ ہے کہ عورت کے جسم کی ساخت اور اس کے قد و خال نظر نہیں آئے، برقع ٹائٹ نہ ہو، بالکل ڈھیلا ڈھالا ہو، اور اس کے بازو اور اس کے کمر، یہ ساری چیزیں نظر نہ آئیں، بالکل ڈھیلا ڈھیلا برقع ہو۔ یہ حجاب ہے جو حجاب نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حجاب ہے۔ وہ مدینے کا زمانہ تھا جب حجاب کا حکم نازل ہوا، تو وہ زمانے میں کپڑا بڑا قیمتی تھا، کپڑا نہیں ملتا تھا۔ تو انصاریات، جو صحابیہ انصاری لوگوں کے جو عورتیں تھیں مدینے کی، ان کے بارے میں کہا رحم اللہ نساء الانصار، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کیا اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے رحم کی درخواست کی کہ عشاء کے وقت پردے کا حکم نازل ہوا، اور صبح ہوتے ہوتے عورتیں فجر کی نماز کے لیے آئیں تو اپنے چادریں پھاڑ کر انہوں نے ایسا برقع بنا لیا تھا، ایسے لگ رہا تھا جیسے ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہوں، بالکل اوپر پورا۔ تو یہ پوچھا گیا کہ کسی کے پاس پردہ نہیں، حجاب نہیں، تو کیا وہ عورت گھر میں بیٹھ جائے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ اپنی بہن کی چادر میں چھپ کر آئے۔ تو دوستو عزیزو، یہ ہمارا اسلام ہے جو ہمیں حکم دیتا ہے کہ عورت پردے میں رہے، یہ اس کے لیے امن ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ لیکن اسلام دشمن طاقتیں چاہتی ہیں، اور ان کو معلوم ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا چند سالوں میں مسلم نوجوانوں کے بجائے مسلم عورتیں، نوجوان لڑکیاں پڑھنے میں بہت آگئی، میڈیکل میں ہوں یا دوسرے تعلیمی میدان میں ہوں، بہت ماشاءاللہ بہت ترقی کر گئی۔ لیکن دشمنوں کو یہ چیز خار کھاتی ہے، وہ چاہتی ہے کہ مسلم قوم پنپے نہیں، عورتیں پڑھے نہیں، بالکل جاہل رہیں، نابلد رہیں۔ بس ایک ہی طریقہ انہوں نے سوچا کہ پردے پر اگر پابندی لگ جاتی ہے تو مسلم عورت کے پاس دو ہی چوائس ہوں گے، یا پردہ یا تعلیم، پردہ یا ایجوکیشن۔ ظاہر ہے کوئی لڑکی بغیر پردے کے کالج نہیں آئے گی، کوئی عورت بغیر پردے کے اسکول نہیں آئے گی، اس طرح سے وہ اپنے تعلیم سے محروم ہو جائیں گے۔ اسی لیے کہا، ہم جانتے ہیں کہ اگر عورت بغیر پردے کے کالج جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا، افسوس کہ فرعون کو کالج کی نہ سوچی، ورنہ یوں بچوں کے قتل سے وہ بدنام نہ ہوتا۔ اکبر الہ آبادی صاحب نے کیا کہا، ارے فرعون تو خامخواہ بدنام ہو گیا بچوں کے قتل سے، اگر وہ کالج کھول دیتا تو وہ لوگ خود مر جاتے سب کے سب۔ آج کالجوں میں کیا نہیں ہوتا ہے، ایسے کالجوں میں جس طرح کی یہ لوگ بے حیائی کرتے ہیں، فحش و فجور کرتے ہیں، بالکل آدھے ننگے سارے کپڑے پہنتے ہیں، ویسے اگر مسلم لڑکیاں جانے لگیں تو کیسے حالت ہوگی، ذرا آپ سوچ کر دیکھیں۔ اسی لیے اسلام نے کہا کہ نہیں، اس کی اجازت نہیں۔
چلیے میں آپ کو لے چلتا ہوں مدینے کے اس ماحول میں۔ ہجرت کا دوسرا سال ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ آئے ہوئے دوسرا سال ہوا ہے۔ مسلمانوں کی ایک عورت ہے، وہ اپنا سامان بیچنے کے لیے مدینے کے آس پاس ایک قبیلہ ہے یہودیوں کا، بنو قینوقا، ان لوگوں کی سازش رہی ہے کہ مسلمانوں کو بے عزت کریں، عورت کو ننگا کریں۔ یہ آج کی کوشش نہیں ہے، اس زمانے سے کوشش ہے کہ عورت کے جسم پر کپڑا نہ رہے۔ یہ شیطان کی کوشش ہے۔ شیطان جنت سے حوا علیہ السلام کا لباس اتارا اور آج تک اترتے آ رہا ہے۔ مرد کا لباس لمبا ہوتے آ رہا ہے، پینٹ زمین پر یہ ہوتا ہے، زمین جھاڑتا ہے۔ عورت کا لباس اوپر ہوتے ہوتے اسکرٹ تک پہنچ چکا، پتہ نہیں اب کہاں تک جائے گا، اللہ سلامت رکھے۔ یہ شیطانی سازشیں ہیں، شیطانی ہتھ کنڈے ہیں، شیطانی حربیں ہیں۔ مدینے کے اس ماحول میں وہ خاتون، وہ مدینے کے بازار میں سامان بیچنے گئی، ایک سنار کے پاس، بعض نے کہا کہ نہیں، ایک سنار کے پاس گئی تو اسے کچھ زیورات بنانے ہیں۔ عورتیں کبھی جاتی ہیں تو کسی سنار کے پاس گئی کہ اس کا کوئی زیور بنا لے۔ مدینے کا بازار ہے، بنو قینوقا یہودیوں کا محلہ ہے، تو اس سنار نے کہا کہ ذرا اپنا چہرہ بتاؤ۔ نقاب نکالنے کی بات کہی، حجاب نکالنے کی بات کہی۔ اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، آسمان سے وحی نازل ہو رہی ہے، اور وہ عورت صحابیہ ہے رضی اللہ عنہا، کیا وہ چاہے گی کہ اس کے چہرے کو وہ یہودی دیکھے، وہ سنار دیکھے؟ اس عورت نے انکار کر دیا کہ نہیں، ہرگز نہیں، بھلے تم سے ہمارا کام ہو نہ ہو لیکن ہم چہرہ نہیں کھولیں گے، اس کی اجازت ہم تمہیں نہیں دیں گے اور ہم ایسا نہیں کریں گے۔ تو پیچھے ایک بیٹھا ہوا تھا ایک آدمی، وہ بھی یہودی تھا۔ عورت جب ایسے بیٹھتی ہے تو اس کا کپڑا پھیل جاتا ہے نیچے تک۔ اس نے ایسا کیا کہ ایک کیلا لیا، اور وہ زمانہ ہوتا تھا کہ مٹی کی زمین ہوتی تھی، تو اس نے کیلا وہ عورت کے کپڑے سے زمین میں ٹھونک دیا، اور عورت کو پتہ نہیں ہے، خاتون سامنے بات کر رہی، پیچھے کیا ہو رہا ان کو نہیں پتہ ہے۔ آہستگی کے ساتھ اس نے کیلا ٹھونک دیا۔ جب خاتون اپنا کام مکمل کر کے اٹھی تو کپڑا تو نیچے کیلے میں ٹھونک دیا گیا تھا، سارا کپڑا نکل گیا۔ بس وہ زمانے کا کپڑا معمولی ہوتا تھا، بس 2 ہی چادریں ہوتی تھی۔ یہ ایک لمبی چادر عورت پہنتی تھی جو سر سے پیر تک، اور بالکل سارا چادر لمبی ہوتی تھی، یا لمبا لباس ہوتا تھا۔ تو جلباب جسے علماء نے کہا کہ سر سے پیر تک ہوتا تھا، سارا جسم چھپ جاتا تھا۔ تو سارا جسم جب کھل گیا، یعنی ان کا سطر جب کھل گیا، تو وہاں ایک مسلمان تھے صحابی، ان کو جوش آیا، انہوں نے فوراً تلوار لے کر اس حرکت کرنے والے کی گردن نکال دی۔ یہ غیرت تھی صحابی کی، یہ غیرت تھی صحابی کی۔ جب ایک مسلمان عورت کو بے پردہ ہوتے دیکھا تو اس بے پردہ کرنے والے کی گردن نکال دی۔ یہ غیرت ہر مسلمان کی آج تک زندہ ہے۔ ہم اپنے جان سے الگ ہو سکتے ہیں لیکن اپنے ایمانی تقاضوں سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ ہمارا ایمان ہے جو اس زمانے سے لے کر آج تک ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد ان یہودیوں نے اس مسلمان کو قتل کیا۔ تو بہرحال بات بتانے کی ہے کہ ایک مسلمان عورت کبھی بھی اس سے مصالحت نہیں کرتی کہ اللہ کے جو قوانین ہیں اس سے وہ پیچھے ہٹ جائے۔ دوستو عزیزو، ماں اور بہنوں، لیکن بات یہ ہے کہ آج کل جیسے کچھ ہم برقعے بازار میں دیکھتے ہیں، دل کو افسوس بھی ہوتا ہے۔ بہت ساروں کا برقع کندھوں پر ہوتا ہے، سر کے بال ننگے ہوتے ہیں، سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ کون سا برقع ہے، یہ کون سا برقع ہے کہ سر کے پورے بال ننگے ہیں، چہرہ کھلا ہوا ہے، کندھے پہ برقع ہے۔ اللہ کی بندی جسم چھپانے کے لیے پہنی ہے یا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے کے لیے پہنی ہے؟ بہت ساری چیزوں میں جب ہم نے اپنی غفلت کر ڈالی تو ہوا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر عذاب مسلط کر دیا۔ دوسری قومیں اپنی شناخت ہر جگہ لیے ہوئے ہیں، وہ اپنی داڑھی کے ساتھ کرکٹ کے میدان میں بھی ہیں، وہ اپنی داڑھی کے ساتھ اپنی نوکری کی کرسی پر بھی ہیں، وہ اپنی داڑھی کے ساتھ اپنے جو بھی وہ کرتے ہیں، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم نے داڑھی رکھنا
سے اپنے آپ کو شرم محسوس کیا، کل ایسا نہ ہو کہ اس ملک میں رہنے والے داڑھی نہ رکھیں، ایسا کوئی بھی قانون۔ ہم نے اپنے جو اللہ کے نبی کی سنتیں ہیں جب ہم نے چھوڑا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آیا۔ کتنی ایسی عورتیں ہیں ماشاءاللہ، اب یہ زمانہ ہے کہ مسلم بچیاں حجاب کرتی ہیں، ہر چھوٹی سی بچی بھی اس کے اندر حشمت، عفت اور اس کے اندر ایک شرم، ایک پاک دامنی کی دولت اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں۔ تو یہ بات، یہ مثال، یہ جو کچھ بھی ہوا، یہ چیزیں ہم کو بتاتی ہیں کہ ہم اپنے اندر غیرت پیدا کریں، ہم اپنے اندر اس بات کی غیرت پیدا کریں کہ اسلام کو دل سے لگا کے چلیں۔ اور یہ حجاب کوئی مسئلہ، کوئی ایسی بات نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے صحابہ کرام عمل کرتے آ رہے ہیں، اور آج تک ایک مسلم عورت بالکل حجاب میں ہوتی ہے، اس لیے کہ اس کی وہ اسلام کا حکم اس کے لیے۔ تو دوستو عزیزو، میں آپ سے یہ کہوں گا کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے کہ اپنی گھر کی عورتوں کو پردہ کرائیں، اور پردہ کرانے کے سلسلے میں اس بات کا لحاظ رکھیں، قرآن نے ہمیشہ یہ بات کہا ہے کہ وہ پردہ شرعی پردہ ہو، صرف نام کے واسطے نہ ہو، یا صرف اس لیے نہ ہو کہ اپنے آپ کو مسلمان ثابت کریں۔ چہرے کا بالکل پردہ، اور بالکل اپنے سر کے بالوں کو چھپانا ہے، اور بالکل برقع بھی ایسے ہونا ہے جس میں پورا جسم ساتر ہو، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے جس پر مسلمان عمل کرتے ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آپ تعجب کریں گے، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ جب انتقال کا وقت قریب آیا تو آپ نے سنا ہوگا بڑی فکر مند تھی، بڑی فکر مند تھی، اور اس بات کو لے کر فکر مند تھی کہ جب انتقال ہو جائے گا، ان کی نعش لوگ لے جائیں گے تو سارے لوگ میت کو دیکھیں گے مرنے کے بعد۔ آج اگر ہم زندگی میں شرم نہ کریں تو اللہ کے رسول کی بیٹی کو دیکھیں کہ مرنے کے بعد کی وہ فکر کر رہی ہیں کہ میرا جسم کیسے قبرستان تک پہنچے گا۔ اللہ کے نبی کی یہ بیٹی ہیں۔ اللہ میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ بیٹیوں سے محبت کیا کرو، بیٹوں کو جیسا کچھ دیکھتے ہیں ویسے بیٹیوں کو دیکھا کرو، اس لیے کہ کبھی آدمی سوچتا ہے بیٹا کبھی کام آئے گا، اور لوگوں نے ایک ذہن بنا دیا ہے کہ بیٹی تو پرائے ہوتی ہے، ہاں ایسا ایک ذہن لوگوں نے دیا ہے کہ بیٹی شادی کر کے چلے جاتی ہے، اور اس طرح کا ایک تصور بچپن ہی سے اس کے دل میں بٹھایا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی کی بیٹی کو دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی بیٹی آتی ہے فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں کہتے ہیں مشیتھا کمشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی نبی کی بیٹی ویسے چلتی تھی جیسے اللہ کے نبی چلتے تھے، اس لیے کہ بیٹی زیادہ تر باپ کی طرف جاتی، اور اللہ کے نبی جیسے اپنی بیٹی کو دیکھتے اپنی جگہ سے اٹھ کر کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر سیدھے لاتے، اور اپنی جگہ پر اپنی بیٹی کو بٹھاتے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا محبت بیٹی سے تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا، بیٹا آیا تو ادھر یہ ران پہ بٹھا لیا، اور ایک بیٹا آیا تو اور ایک بیٹی آئی تو نیچے بٹھا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کرے اس ران پہ بٹھا لیتے بیٹی کو، کیوں تم نے ایسا کیا؟ تو بیٹیوں سے محبت کریں، بیٹیوں کو قریب کریں، ان کو حق میں کسی حق میں محروم نہ کریں۔ بیٹوں کو اگر آپ خرچ کرتے ہیں، بیٹوں کی پڑھائی پر خرچ کرتے ہیں، بیٹوں کے لباس پر خرچ کرتے ہیں، بیٹوں کی خواہشات پوری کرتے ہیں، تو بیٹیوں کی بھی پوری کریں۔ وہ چند سالوں تک آپ کے پاس رہتی ہے، اس کے بعد وہ آپ سے چلی جاتی ہے، تو بیٹی جب تک ہے اسے اللہ تعالیٰ کی نعمت سمجھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے آپ سے وعدے کیے ہیں کہ جنت میں اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کو جنت میں رکھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت نصیب ہوگی۔ اور بیٹیوں سے اگر ہم محبت نہیں کرتے ہیں اور باہر والا کوئی دو چار بال محبت کی بول دیتا ہے تو اس سے بات کرتا ہے تو وہ اس سے متاثر ہو جاتی ہے۔
اسلام کے خلاف نعروں سے متاثر ہو جاتی ہیں، اس لیے اسلامی تعلیمات سے آشنا کریں۔ تو فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ انتقال سے پہلے بڑی فکر مند ہیں۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی کی بیٹی، آپ اتنے فکر مند کیوں ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میرے انتقال کے بعد میت جب نکلے گی تو لوگ دیکھیں گے۔ وہ زمانہ ایسا تھا کہ کھٹیا پر، کھاٹ پر صرف میت رکھی جاتی تھی، کپڑا اڑا دیا جاتا تھا، میت لے جاتی تھی۔ اور ویسی تو کہتے ہیں اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مشورہ دیا، بولا کہ میں نے ابھی سینا حبشہ میں دیکھا ہے کہ کھجور کی ٹہنیوں سے اس طرح کا یہ ڈیزائن بنایا جاتا ہے اور نیچے میت رکھی جاتی، اس کے اوپر کپڑا اڑایا جاتا ہے، جیسے ہمارا یہ جنازہ المونیم کا ہے، سیم ڈیزائن انہوں نے بنا کر بتلایا۔ اسماء بنت عمیس رضی اللہ تعالی عنہ نے بنا کر بتلایا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو، بڑی خوش ہوئی۔ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ بڑی خوش ہوئی اور کہا کہ دیکھو بالکل ایسے میرا جنازہ ایسے چلے کہ بالکل اوپر سے کپڑا ہو اور کوئی ہماری میت کو نہ دیکھے۔ دوستو عزیزو، یہ حیا ہوتی ہے، یہ حجاب ہوتا ہے۔ تو ہمارا یہ فرض بنتا ہے اس سلسلے میں کہ ہم اپنے گھروں کی خبر لیں، بچپن سے اپنے بچوں کو ایسا حیادار لباس پہنائیں۔ عورت جوان ہونے کے بعد حیادار نہیں ہوتی ہے، بچپن ہی سے جب آپ اپنے بچی کے لیے لباس خریدیں تو بڑے یعنی بالکل ایسے کپڑے خریدیں جس سے پورا جسم ڈھکتا ہو، پورا جسم ساتر ہوتا ہو اور جسم کا کوئی حصہ کھلا نہیں ہوتا ہو۔ تو بچپن ہی سے بچی کے اندر وہ تاثر آ جاتا ہے اور بڑے ہو کر وہ تاثر باقی رہتا ہے۔ تو آج جیسے کچھ حالات ہیں، سب سے پہلے میں سارے لوگوں سے کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو برقعے پہنتے ہیں کیا یہ کالا ہی پہننا ضروری ہے؟ کوئی اور کلر کا اگر آدمی پہن لے تو کیا حرج؟ کوئی حرج نہیں ہے۔ کالے کے علاوہ کوئی سفید برقع اگر سلانا چاہے کوئی حرج نہیں ہے۔ کالا جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کہا کہ جب پردے کا حکم نازل ہوا تو عورتیں ایسے نکلی کہ ان کے سروں پر کوے بیٹھے ہیں، تو وہ زمانے میں کالا برقع استعمال ہوا۔ تو کالا رنگ دیکھنے میں جلد یہ کرتا ہے، زینت کو ظاہر نہیں کرتا، اس لیے اسے پسند کیا گیا۔ اگر کوئی دوسرا کلر استعمال کر لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں، الا یہ کہ وہ مردوں کا کلر نہ ہو، وہ خاص کلر جو مرد استعمال کرتے ہیں وہ نہ ہو، بھڑکیلا کلر نہ ہو، زینت اظہار کرنے والا کلر نہ ہو، یا ایسے جیسے ہمارے ماحول میں ایک مشہور ہے کہ ایک خاص قسم کا کلر ایک مخصوص فرقے کے لوگ پہنتے ہیں برقعے کے طور پر، کہیں آپ وہ نہ پہنیں تو کہیں ان میں آپ میں من تشبہ بقوم فہو منہم ایسا نہ ہو جائے، اس کا لحاظ کرنا چاہیے۔ تو میں جتنے ہمارے ساتھ ہیں سب سے کہوں گا کہ اپنے گھر کی خبر لیں، اپنے بچیوں کو باپردہ بنائیں، اور آج کل اس ملک میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ ساری باتیں ہوتی ہیں اور یہ نئی بات نہیں ہے۔ اس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو فتح و نصرت غلبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اسلامی اصول و قوانین پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ میں سارے مسلم نوجوان بچوں سے کہوں گا کہ آپ ان حالات سے عبرت پکڑیں، جو کچھ حالات اس ملک میں لے کر ہو رہے ہیں، آپ ایک مسلم نوجوان ہیں، ان چیزوں سے عبرت حاصل کریں، اپنی کمیونٹی، اپنے مذہب، اپنے کنبہ قبیلے کے اندر آپ ایک مثالی نوجوان بنیں۔ آپ یہ سوچیں کہ میں اپنی کمیونٹی کو، اپنے خاندان کو، اپنے گھر والوں کو کیا دے سکتا ہوں، کیسے میں ایک مکمل اسلامی اخلاق کو حاصل کر کے بااخلاق بن کر میں اپنے ماں باپ کی خدمت کر سکتا ہوں اور اسلام کے لیے غلبے کا سبب بن سکتا ہوں۔ اور اللہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی مسلم نوجوان کی بد اخلاقی کی وجہ سے، بیڈ کیریکٹر کی وجہ سے، غلط عادتوں کی وجہ سے اسلام پر دھبا آئے۔ اگر آپ سبب بنتے ہیں، ریزن بنتے ہیں، تو کل حشر میں اللہ کے نبی کو کیا منہ دکھلائیں گے؟ آپ اللہ کے نبی کی امتی ہیں، فخر کریں کہ میں اللہ کے نبی کا امتی ہوں۔ اس موقع پر بہت سارے لوگوں نے ٹویٹر پر، فیس بک پر وہ سارے
ویڈیوز، وہ ساری چیزیں ڈالی کہ برقع ہے، برقعے میں کوئی مرد ہے اندر، برقعے کے اندر مرد ہے، کوئی ایسا ہے جہاں شراب بین ہوئی ہے تو شراب کی بوتلیں رکھ کر برقعے میں بیچ رہا ہے، تو اسی لیے ہم برقعے پر بین لگانا چاہتے ہیں۔ تو یہ حجت صحیح ہے۔ ہم لوگ کہیں گے بھائی چاقو ہے، چاقو سے ایپل بھی کاٹا جاتا ہے، گلا بھی کاٹا جاتا ہے، تو کیا ہم چاقو لگا دیں؟ بھائی چاقو ہے جسے گلا کاٹا جاتا ہے، ایسی بات نہیں۔ اگر کوئی برقعے کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں۔ اگر برقع پہن کر کوئی کسی کا مرڈر کر دیتا ہے، کوئی لڑکا لڑکی بن جاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، تو کیا اس کے لیے مسلمان ذمہ دار ہیں؟ ارے یہ ہماری شناخت ہے، برقع حجاب ہماری عورتوں کی شناخت ہے، اس سے ہم تنازل نہیں کر سکتے، اس سے ہم کمپرومائز نہیں ہو سکتے۔ اگر اس کا کوئی غلط استعمال ہوتا ہے تو اس کے ذمہ دار مسلمان نہیں۔ تو دوستو عزیزو، مسلم نوجوانوں، میں سب سے آخر میں گزارش کروں گا، اپنے آپ کو بلند کیجئے، اپنے اچھا تعلیم میدان میں اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کیجئے، اپنے اندر اچھے اخلاق پیدا کیجئے، اور اللہ تعالیٰ نے جو اچھی چیزیں دنیا میں پیدا کی ہیں اس کا استعمال کیجئے، لباس میں، کھانے میں، شکل و صورت میں، اخلاق میں ایک مسلم نوجوان کی طرح بنیے، اور اللہ تعالیٰ کے قریب آنے کی کوشش کیجئے، اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہو جائیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کے اندر اللہ تعالیٰ ایمانی جوش عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کی تمام مسلم جتنی بھی مسلمان بیٹیاں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ اور یقین رکھیے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں میں ایسے مسلم نوجوان بنیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایسی دولت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے کہ ایک مسلم نوجوان ایک کالج کھولے، ایک یونیورسٹی کھولے جہاں مسلمان بچیاں پڑھیں۔ آپ نے دیکھا کہ وہ جو کالجز جہاں بچیاں پڑھتی تھیں، ان کالجوں نے وہ ساری لیسٹ لیک کر دی جو مسلمان لڑکیوں کی تھی، ان کے گھر، پتے، فون نمبر، ان کے ماں باپ کو دھمکی آمیز فون آنے لگے۔ تو اگر آج ہم سوچتے ہیں کہ ہم اپنی شادیوں پر اتنا بے تحاشا خرچ نہیں کرتے، ہماری شادیاں سیدھی سادی ہوتی، اور ہماری شادیوں پر ہم بے تحاشا خرچ کرنے کے بجائے تعلیمی میدان پر خرچ کرتے، تو آج ہماری یونیورسٹیاں ہوتی، آج ہماری کالجیں ہیں، الحمدللہ ہیں۔ لیکن کبھی میں سوچتا ہوں کہ وہ گاؤں کی بچیاں جہاں ان کی کالجوں میں وہ پڑھتی ہیں، اگر اس لباس کی وجہ سے وہ جا نہ سکی تو کتنے لاکھوں کروڑوں بچیوں کی تعلیم رک جائے گی۔ کتنی بچیاں سوچتی رہی ہوں گی کہ میں ڈگری مکمل کر کے اپنے ماں باپ کے لیے ایک سہارا بن جاؤں، وہ ان کی تعلیم رک جائے گی صرف حجاب کی وجہ سے۔ دوستو عزیزو، باتیں بہت ہیں، قوم کی، اسلام کی فکر کیجئے۔ آپ ایک مسلم نوجوان ہیں، اس کو سمجھیے، احساس کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ جتنے بیمار ہیں انہیں شفا یابی عطا فرمائے، شفا کلی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ صدق اللہ العلی العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد ملك كريم والرؤوف الرحيم۔